السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے انسان بکتے ہیں۔ میرے ابا اسکول ٹیچر تھے۔ خالی وقت میں گاؤں کے بچوں کو گھر میں پڑھاتے تھے۔ وہ غریب بچوں کو مفت پڑھا دیتے تھے، اس لیے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ اماں لوگوں کے کپڑے سی دیتیں، اس طرح ہماری زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بہن گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی جبکہ میں میٹرک کر چکا تھا۔ پھر اچانک ابا پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ پہلے علاج گاؤں میں کرایا، پھر ڈاکٹر کے کہنے پر شہر کے ہاسپٹل میں لے جا کر داخل کرایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اور حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور واپس گھر لے جانے کو کہا۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کا علاج کرواتے۔ اس میں بھی ہم نے قرض لیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس میں بھی قرض لینا پڑا۔ گاؤں کے اکثر لوگ فضل دین سے قرض لیتے تھے کیونکہ وہ کم سود پر دیتا تھا۔ ہم نے بھی اسی سے قرض لیا تھا۔ میرے کئی دوست شہر جا کر فیکٹری اور دوسری جگہ ملازم ہو گئے تھے۔ انہی کے مشورے پر میں نے بھی شہر جانے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ یہاں گاؤں میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شہر چلا گیا۔ بہت کوشش کے بعد ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا اور صبح گھروں میں اخبار بھی ڈالنے لگا تھا۔ کھانا مجھے ہوٹل سے مل جاتا جبکہ رہائش ایک دوست کی چھوٹی سی کوٹری میں تھی اور مجھے بس قرض اتارنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ایک روز گاؤں سے میرا دوست صابر آیا۔ اس نے میری بہن کا خط دیا جو اماں نے لکھوایا تھا اور خیریت پوچھنے پر بتایا، تمہاری اماں کو فضل دین بہت پریشان کر رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آ کر قرض کا تقاضا کرتا ہے، محلے والے منع کرتے ہیں تو ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے خط کھولا، لکھا تھا، بھیا السلام علیکم، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے۔ بھیا تم تو شہر چلے گئے، امید تھی جلد ہی تم اتنا کماؤ گے کہ فضل دین کا قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ کر ہمیں ذلیل کرتا ہے۔ 2 دن پہلے اماں نے اس سے کہا، فضل دین ہم بھاگے تو نہیں جا رہے، ذرا صبر سے کام لو، میرا بیٹا آئے گا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ رقم کا بندوبست کر لائے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا، تم اتنے بے صبرے نہ بنو۔ یہ سن کر تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا میں بے صبرا ہوں، تو میری توہین کر رہی ہے، ذلیل بیوہ، تیری یہ مجال میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اگر 8 دن میں میری رقم نہ ملی تو تجھے گھر سے نکال کر سارا سامان نیلام کروا دوں گا۔ بھیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بس یہ سوچ کر دوسرے دن اماں اس کے گھر گئیں، رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ ہم قرض ضرور ادا کر دیں گے مگر کچھ مہلت دے دو، اور اس کے قدموں میں دوپٹہ ڈال دیا کہ اس کی لاج رکھ لو۔ تب اس نے اس شرط کے ساتھ اماں کو 6 ماہ کی مہلت دی ہے کہ اگر 6 ماہ میں قرض نہ ملا تو تجھے اپنی بیٹی سے میری شادی کرنی پڑے گی۔ اب تم ہی سوچو بھائی، اماں 6 ماہ میں قرض کی رقم کہاں سے لائے گی؟ اور آخر وہی ہوگا جو وہ چاہ رہا ہے۔ وہ بڑا ظالم اور بے رحم شخص ہے۔ فقط تمہاری بہن۔ خط پڑھ کر میرے سینے میں سوزش سی ہونے لگی اور میرے منہ سے بیڑی کا کڑوا کڑوا دھواں نکل کر کوٹری کی سیل اور گھٹی ہوئی فضا میں پھیل گیا۔ میں نے اس سلگتی ہوئی بیڑی کا آخری کش لگایا اور ٹوٹا کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اس وقت میرا سینہ غیظ و غضب سے بھر گیا تھا۔ اگر فضل دین میرے سامنے ہوتا تو یقیناً میں اسے مار مار کر جہنم بھجوا دیتا۔ کمینہ، ذلیل، دولت کے بل پر انسانوں کو خریدتا ہے، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، مردود، لعنتی۔ میں نے فضا میں گھونسا چلا کر کہا، اب اگر تو نے اپنی شرط دہرائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، چاہے اس کے بعد مجھے تمام عمر سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑے یا پھانسی کا پھندا لگ جائے، پر تجھ سے تو اس دنیا کو آزاد کروا دوں گا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگ کر سوچتا رہا تھا اس ذلیل آدمی کا قرض کیسے ادا ہو۔ میرے پاس ابھی صرف 12,000 جمع ہوئے تھے۔ دراصل میری تعلیم صرف میٹرک تھی، اس لیے کسی دفتر میں تو ملازم ہو نہیں سکتا تھا۔ ہوٹل میں بھی ایک ایسے دوست نے نوکری لگوا دی تھی جو خود فیکٹری میں کام کرتا تھا۔
دوسرے دن جب وہ دوست ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تو میں نے اپنی پریشانی بیان کی۔ وہ میری پوری بات سن کر بولا، تمہارا مسئلہ حل کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ فیکٹری کو باہر سے ایک بڑا آرڈر ملا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے فیکٹری میں نائٹ شفٹ لگ رہی ہے۔ تم کہو تو وہاں لگا دوں، 8-9 ہزار مل جائیں گے۔ میں فوراً ہی اس کام کے لیے تیار ہو گیا تھا اور پھر اس نے مجھے وہاں کام پر لگوا دیا تھا۔ اب مجھے دن رات کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں دن رات میں صرف 2-2.5 گھنٹے سوتا۔ میں نے اماں کو خط لکھ دیا تھا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں 6 ماہ سے پہلے ہی آؤں گا اور آ کر قرض اتار دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد اماں اور بہن کو اپنے ساتھ شہر لے آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، فضل الدین کی دی گئی مدت پوری ہونے والی تھی۔ تب گاؤں سے صابر آیا اور اس نے خبر دی کہ اگر 15 دن میں گاؤں نہ پہنچا تو فضل الدین اپنی شرط کے مطابق میری بہن سے شادی کر لے گا۔ میں فوراً اپنی کوٹری میں گیا، رقم کا حساب لگایا، تقریباً 50,000 ہو گئے تھے۔ یہ رقم میری دن رات کی محنت کا نتیجہ تھی۔ میں ہوٹل اور فیکٹری سے 15 دن کی چھٹی لے کر گاؤں روانہ ہو گیا، اور جب میں گھر کے راستے پر پہنچا تو میری آنے کی خبر سن کر گاؤں کے لوگ آ گئے۔ خدا کا شکر ہے بیٹا، تم آ گئے۔ یہاں فضل الدین نے اس جمعے کو تمہاری بہن سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر گاؤں کی ایک بڑی بوڑھی عورت ماسی صغرا نے سنائی۔ کیا تم قرض کی رقم لائے ہو؟ گاؤں کے بزرگ شفیق چاچا نے سوال کیا۔ ہاں چاچا، میں اس کا پورا قرض ادا کرنے کے لیے رقم لایا ہوں۔ آپ سب اور ہماری مسجد کے پیش امام رحمت صاحب بھی میرے ساتھ فضل الدین کے گھر جائیں گے۔ میں ذرا گھر سے اماں کو بھی ساتھ لے چلوں۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی رونے لگی تھیں اور بہن مجھ سے لپٹ گئی۔ خدا کا شکر تم آ گئے، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں گاؤں کے بزرگ لوگوں، پیش امام صاحب اور اماں کو لے کر فضل الدین کے گھر پہنچا تھا۔ وہ مجھے اور گاؤں کے اور لوگوں کو میرے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر بولا، آؤ آؤ، تم آ گئے، بہت اچھا کیا کہ خوشی کے موقع پر تمہارا ہونا بہت ضروری تھا۔ کون سی خوشی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہاری اماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں تو سمجھا تھا تم اپنی بہن کی خوشی میں شرکت کرنے آئے ہو، آخر بڑے بھائی ہو، اس نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فضل الدین سمجھ رہا تھا میں شہر میں اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ اس کا قرض اتاروں، سوائے اس کے کہ اور مہلت مانگوں، میرے پاس دوسرا راستہ نہ ہوگا۔ تمہارا کتنا قرض ہے؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اب چھوڑو قرض کو، فضل نے جواب دیا تھا، ویسے 30,000 اصل ہیں اور 7,000 سود۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا تھا اور 30,000 روپے پیش امام صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے اور سود کے 7,000 چاچا شفیق کے ہاتھ میں۔ پیش امام صاحب نے محلے کے بزرگ سجاد صاحب سے کہا تھا، آپ یہ روپے فضل الدین کو دیں اور وصولی کی رسید لے کر قرضے کا کاغذ پھٹوا دیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اور فضل الدین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور سود کھاتے ہو جو حرام ہے، وہ بھی بیوہ سے۔ پیش امام صاحب کی یہ بات سن کر فضل الدین کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور زبان گنگ۔ بہرحال وہ ہمارے قرضے کی فائل لایا تھا اور پیسے وصول کر کے ہمارا قرضے والا کاغذ پھاڑ کے رسید دے دی تھی۔ تب میں نے کہا، ذلیل انسان، تو بڑا بے غیرت آدمی ہے، دولت کے پجاری، تو نے ایک بیوہ کو تنگ اور یتیم بچی کو خریدنا چاہا، تجھ پر اللہ کی لعنت۔ میرا باپ استاد تھا، اس کا اس گاؤں پر احسان ہے، مگر تو نے میری ماں کو ذلیل کیا۔ تو میری ماں اور بہن کو گھر سے نکال کر سارا سامان نیلام کرنا چاہتا تھا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے یہاں کوئی روکنے والا نہ تھا؟ جی تو چاہ رہا ہے تجھے مار مار کر ادموا کر دوں، مگر خدا سے ڈرتا ہوں۔ میری باتوں کے دوران میں سب لوگ خاموش تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، کتنی عجیب بات ہے، یہ ظالم شخص آپ کے گاؤں کی ایک ماں اور بیٹی پر ظلم کر رہا تھا اور آپ لوگ خاموش تماشائی بنے رہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے تو اسے روک سکتے تھے، سب مل کر ہمارا قرض اتار دیتے۔ میں مر تو نہیں گیا تھا، آپ لوگوں کی کوڑی کوڑی ادا کر دیتا۔ میری اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔
میں اب اپنی ماں اور بہن کو عزت اور حفاظت سے شہر لے آیا ہوں۔ ہم ایک بہت چھوٹے سے گھر میں مگر بہت زیادہ آرام اور سکون سے رہتے ہیں۔ میں دن رات محنت کر کے پیسہ جمع کر رہا ہوں۔ پہلے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دوں گا اور پھر اپنی ماں کو حج کروا دوں گا اور تا عمر ان کی خدمت کروں گا۔ آپ کہانی پڑھنے والے سب لوگ میری کامیابی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔